ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے کہ امریکہ کس طرح سے دھمکیاں دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے افغانستان نے اگر ہمیں بگرام ایئر بیس نہیں دی تو پھر نتائج جو ہیں اس کے سنگین ہوں گے. امریکہ مذاکرات بھی کر رہا ہے. کیا بنے گا اس مذاکرات کا؟ کیا امریکی واپسی ہوگی دوبارہ افغانستان پہ؟ اس سب پہ بات کرنے کے لیے خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, دفاعی تجزیہ کار. بہت شکریہ خالد صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. بگ ڈیولپمنٹ جس طرح سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ ہیں, جس طرح سے ٹویٹ کی گئی ہے, جس طرح سے صحافیوں کو جواب دیا گیا ہے, لگ رہا ہے کہ یو ایس ایگریسولی اسے پرسیو کر رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا ہوگا؟ بہت شکریہ قمر صاحب, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیے, امریکہ کو یہ ریلائز ہوا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم چائنا بہت پاورفل ہو گیا ہے. رشیا اس طرح اس کی بات نہیں سن رہا ہے جس طرح وہ چاہ رہا تھا کہ اس کے سنیں. آپ اسرائیل کی آپ نے دیکھا ریجنل ہیجمنی قائم کرنے کی پوری کوشش ہے, نہ صرف مڈل ایسٹ بلکہ اس سے باہر بھی. تو اس کمبینیشن میں جو ایک اس کے پاس فٹ ہولڈ یا فٹ پرنٹ اس کو چاہیے, وہ بلگام بہت زبردست جگہ ہے جغرافیکلی لوکیشن کی وجہ سے. اور آپ کے ویورز کو بتاتا چلوں کہ یہ 1950s اور 70s میں یہ اس وقت سوویت یونین کی مدد سے افغانستان میں یہ ایک بیس ڈیولپ کیا گیا تھا. بہت زیادہ اس کا انفراسٹرکچر ہے. پھر سوویت یونین خود آ گیا تو اس نے یہ استعمال کیا. جب طالبان کی جو موجودہ حکومت ہے اس سے پہلے امریکہ کی وہاں پہ کنٹرول تھا, تو اس وقت یہ مین ملٹری ایکٹیویٹیز کا, خاص طور پر ایویشن کا, انٹیلیجنس کا, ڈیٹا گیدرنگ کا وہ ہب تھا یہ ایئر بیس. تو جب طالبان نے حکومت سنبھالی ہے تو یہ ایمیکیبلی ایک قسم کا ہینڈ اوور کیا گیا تھا بیس ٹو طالبان. فائٹ نہیں ہوئی تھی, کوئی کامبیٹ کو کیپچر نہیں کیا تھا طالبان نے. تو امریکہ اس کو اب یہ کلیم کرنا چاہتا ہے کہ کیونکہ یہ میرا فٹ ہولڈ تھا اور میں نے آپ کو بیس دیا تھا, تو میرا رائٹ ہے اس پر واپس لینے کا جب بھی میں چاہوں گا. تو اس کا فائدہ کیا امریکہ کو ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں, آپ نے پڑھا ہوگا کہ 1 گھنٹہ دور نیوکلیر انسٹالیشنز ہے چائنا کی, وہاں سے یوکرین جو رشیا ہے وہ وار واچ ہو سکتی ہے, طالبان پر نظر ہو سکتی ہے, ایران کو انڈر چیک رکھا جا سکتا ہے. سو مچ ہو کہ پاکستان پر بڑی ویزیبلٹی بنتی ہے اس جیوگرافیکل لوکیشن کی وجہ سے. تو یہ آنے والے وقتوں میں دیکھیے, مجھے لگتا ہے امریکہ سیریس ہوگا, بیکاز یہ بڑی اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ لوکیشن ہے, اور امریکہ کا یہاں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے ایریا پر ہندوستان اور ملا کر افغانستان, پاکستان, ایران, رشیا, چائنا اور یہ سارے ملکوں پر اس کا ایک فٹ پرنٹ بھی ہو جائے گا اور نظر بھی رکھی جا سکے گی. چشتی صاحب, جب امریکہ یہ چھوڑ کر جا رہا تھا تو امریکہ کہہ رہا تھا کہ ہم غلط جنگ میں گھسے تھے, اور ٹرمپ صاحب کے بھی یہ الفاظ تھے کہ ہمیں اس سے نکلنا ہے, ہمارا کوئی یہاں سے تعلق نہیں ہے, ہمارے فوجی مارے جا رہے ہیں, لوگوں کے ٹیکس پیئر منی لگ رہی ہے. اور اب دوبارہ سے اس کی واپسی, اسے کرٹیسائز تو امریکہ کے اندر بھرپور کیا جائے گا. کرٹیسائز نہیں, دیکھیے امریکہ ہمیشہ جو سو کالڈ اپنی نیشنل انٹرسٹ کا لفظ یوز کر کے وہ اپنے لوگوں کو بھی چپ کرا دیتا ہے. آپ نے پچھلے 3-4 دہائیوں میں دیکھا عراق میں کتنی انویژن ہوئی, لیبیا میں ہوئی, سیریا میں ہوئی, کہاں پورے ریجن میں انسٹیبلٹی رہی, بہت زیادہ جنگیں لڑی گئیں, اور امریکہ کی شے پر لڑی گئیں یا آشیرواد سے لڑی گئیں یا امریکہ نے خود لڑی. یہ 3 ہی کیٹیگریز میں ڈال سکتا ہوں ساری جنگیں جو ہوئی ہیں. تو پھر اپنے لوگوں کو وہ امریکن جو ڈومیننس ہے ریجنل, اور وہ سوویت یونین پہلے ہوتا تھا اور اب رشیا کے نام سے اور چائنا کی ہیجمنی سے ڈرا کر وہ لوگوں کو خاموش کرانے میں جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں. میں بھی 1.5 مہینہ پہلے امریکہ میں ہی تھا, اور وہاں پہ میں نے یہی دیکھا کہ وہاں پہ ظاہر ہے لوگ چاہتے ہیں کہ انصاف ہو, امریکن لوگ نہیں چاہتے کہ جنگیں ہوں, لیکن ان کی لیڈرشپ بعض دفعہ ایسا ہیجان خیزی کریٹ کر دیتی ہے. اور آپ کوئکلی ریکال کریں صدام حسین کا زمانہ, وہ زمانہ یاد کریں جب کہا جاتا تھا کہ صدام حسین کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے, اور کولن پاول جو فورن منسٹر تھے اس وقت امریکہ کے, انہوں نے کہا تھا کہ عراق سے اگر میزائل وہ چلائے گا تو 40 منٹ میں واشنگٹن ہٹ ہو جائے گا. یعنی وہ ایک نیریٹو یا بیانیہ ایسا بیچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو انسیکیورٹی پیدا کر دیتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ نہ لیا یا نہ قدم لیا یا اس فوج کو نہ نیوٹرلائز کیا تو دیکھیں کہاں گئے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن, اور کہاں گیا 40 منٹ کا وہ اٹیک جو صدام حسین نے کرنا تھا واشنگٹن پر. اور اتفاق سے ان دنوں بھی میں امریکہ گیا ہوا تھا, جب میں ایک ایئر فورس میں ہوتے ہوئے اپنے کورس کر گیا تھا, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ پھر ریپیٹڈلی اٹیک کرتے ہیں اور بعد میں ڈینائی کرتے ہیں. تو اس وقت انہوں نے مجھے سامنے آفیسرز نے کہا, سینئر آفیشلز اور فورن آفس کے لوگوں نے, کہ نہیں جی اس دفعہ جو ہے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن بڑے جینونلی ہیں, اس دفعہ اوریجنل ہے, کوئی ہم جینی کریٹ نہیں کر رہے, کوئی ہم ماحول نہیں بنا رہے. کچھ عرصے بعد وہی ہوا جو. تو یہ میں بیک گراؤنڈ اس لیے بتایا آپ کے ویورز کے لیے کہ دیکھیے دنیا میں ایک ریزننگ گھڑی جاتی ہے, اور لوگوں کا کیونکہ نالج نہیں ہوتا تو انفارچونیٹلی وہ مس لیڈ ہو جاتا ہے. What if this talks fails? کیا ہوگا پھر؟
اب میرا خیال ہے فیل نہیں ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ ہیوج ڈالر کا کوئی ٹرانسفر کریں گے ان کی حق میں, اور ظاہر ہے ایک ون ون سچویشن اس طرح ہے کہ امریکہ کو ایک لوکیشن مل جائے گی, اور افغانستان کی جو اکانومی پہلے ہی اتنی اچھی نہیں ہے اور وہ خود سسٹین کر رہے ہیں, اس کو ایک بوسٹ مل جائے گا. مجھے فیل یہ ہے کہ بٹ ایز آف ناؤ جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں افغانستان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی صورت نہیں دیں گے. مے بی لیٹر آن ڈالر آئیں تو چینج ہو جائے یہ اسٹیٹمنٹ. وہ آپ کی بات قمر صاحب بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی ایئر پاور یہ کہوں گا کہ یہ بعض دفعہ اپنی نیگوسیشن پرائس یا اپنی نیگوسیشن پوزیشن بہتر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں چیزیں, کہ ہم نے یہ بیچنا ہی نہیں ہے. جیسے آپ پلاٹ لینے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے یہ پلاٹ بیچنا ہی نہیں ہے, تو یہ اس طرح آپ قیمت بڑھاتے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے چلیں پھر سوچ لیتے ہیں. یہ مجھے اس طرح کی سچویشن لگتی ہے. اوور آل اگر ایشیا کی بات کریں, دو ممالک کا آپس میں پیکٹ ہونا, جس میں پاکستان آپ کو پتہ ہے ایک بڑی اہم اسٹریٹجک لوکیشن ہے, واپس امریکہ کا ادھر آنا, قطر میں گلف میں اگر دیکھیں تو جس طرح سے اسرائیل نے حملہ کیا ہے, ایک ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو ایک بڑی عالمی آپ یہ کہہ سکتے ہیں تحریک لگ رہی ہے. What do you expect? دیکھیے یہ ہمارا کیا دھرا نہیں ہے, یہ ایک بریچ آف ٹرسٹ ہوا ہے خاص طور پر عرب ملکوں کے درمیان اور امریکہ کے درمیان, اور عرب ملکوں کو یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ اگر امریکہ کو کسی وقت بھی چوز کرنا پڑا بٹوین اس اینڈ اسرائیل تو وہ اسرائیل کو چوز کرے گا. اور یہ ظاہر ہے, میرا ماننا یہ ہے کہ اس وقت مڈل ایسٹ کے ملکوں کو, خاص طور پر قطر کو یا سعودی عرب کو, اور خاص طور پر زیادہ اسپیسیفک سعودی عرب کی بات کرتے ہیں, ان کو جہازوں اور میزائلوں کی ضرورت نہیں ہے, ان کے پاس پیسے بہت ہے خریدنے کے لیے. ان کو کیا چاہیے پاکستان سے؟ یقین اور ٹرسٹ, یہ دو لفظ, کہ جب ہمیں ضرورت پڑے گی یہ ملک آئے گا ہمارے پیچھے, یہ امریکہ کی طرح لک دی ادر سائڈ ہمیں بھی کہے گا ٹھیک کہہ رہے ہو, اور ان کو بھی کہے گا تم بھی غلط نہیں کر رہے ہو, اسرائیل کو کہے گا. تو یہ پاکستان کا اس وقت جو یہاں ہونا ہے وہ ٹرسٹ کی بانڈیج ہے. اور آپ جیسے نوجوان ہیں, I'm sure آپ کے ویورز بھی نوجوان ہوں گے, میں ان کی ہسٹری بتاتا چلوں 46 سال پرانی, at the cost of repetition. 20th November 1946, I'm sorry, 20th November 1979, 46 years back. 46 سال پیچھے چلے جائیے تو آپ دیکھیے کہ خانہ کعبہ کر کچھ بدبخت لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا, دہشت گردوں نے, خانہ کعبہ کے حرمین شریف پر. تو اس وقت انہوں نے قبضہ کیا, وہ جنازوں کی شکل میں جعلی جنازے شو کر کے اس کے اندر ویپن لاتے تھے, بیسمنٹ میں کوریڈورز میں چھپائے جاتے تھے. وہ کئی دن کام ہوتا رہا, پھر اچانک ایک دن وہ سارے 250 کے قریب ٹیررسٹ اکٹھے ہوئے, انہوں نے قبضہ کر لیا خانہ کعبہ پر, اور جو عبادت گزار تھے ان کو ہاسٹیج بنا لیا. تو اس وقت بھی سعودی عرب کی حکومت کو ایک ہی ملک یاد آیا تھا 46 سال پہلے, اور وہ تھی پاکستان آرمی, اور پاکستان آرمی کے کمانڈوز یہاں سے گئے تھے. انہوں نے 15 دن لگائے تھے ان کو کلیئر کرنے میں, کیونکہ اتنی زبردست ہائیڈنگ تھی ان کی, ٹنل سے اٹیک کرنا مشکل تھا, چھپنے کی جگہ بہت انہوں نے بنائی ہوئی تھی. تو 15 دن تک مقابلہ ہوا, ہماری بھی شاتیں ہوئی تھی, اور 250 کو جہنم حاصل کیا تھا. میں نے ہسٹری سے اس لیے لنک کرنے کی کوشش کی ہے کہ الحمدللہ ہمارا ٹریک ریکارڈ ٹرسٹ کا ہے, کہ جب کال کیا جائے گا خاص طور پر حرمین شریف کی سوائل پر تو ہم پہنچیں گے. آپ سمجھتے ہیں اس کے بعد سے ایڈوانسز ہو رہے تھے, قطر پر حملہ کیا گیا, فلسطین کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کو کمپرومائز کر کے وہاں پہ فوجیں بھیجی جا رہی ہیں, جو گلف کنٹریز ہیں وہ انسیکیور فیل کر رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈیولپمنٹ کچھ رکیں گی یا یہ بڑھتی آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے دونوں کوئی بھی سائیڈز جب ایک دوسرے کی طرف بڑھتی ہیں, تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کہا کہ ایک آپ نے پروہیبٹیو پرائس امپوز کرنی ہوتی ہے, آپ نے دشمن سے قیمت مانگنی ہوتی ہے, کہ اگر مر پہ حملہ کرو گے جیسے پاکستان نے ہندوستان سے مانگی تو 2-3 دنوں سے زیادہ جنگ نہیں چلی. آپ ذرا ویژولائز کریں, خدا نہ خواستہ پاک فضائیہ کا رسپانس یہ نہ ہوتا تو آیا جنگ ٹرمپ نے روکنی تھی, آ کر انہوں نے کہنا تھا نہیں اس کا کلوز کریں چیپٹر پاکستان کا, خدا نہ خواستہ ایک دفعہ, اور سبق ایسا سکھائیں کہ آئندہ پاکستان ایسی جرت نہ کرے. تو ان عرب ملکوں کو اب بھی چاہیے کہ ان کو ریئلائزیشن کریں, جیسے سعودی عرب نے ویژن کیا ہے کہ اگر کبھی چوائس پڑی امریکہ کو تو آپ کا ساتھ نہیں دے گا. کیپیسٹی بلڈ کر لینا اور چیز ہوتی ہے, اور آپ کا ریزولو اور ہمت کرنا اور. امریکہ انیبل نہیں کیا ان لوگوں کو. 15 کلومیٹر دور قطر کا بیس تھا جہاں پر حملہ ہوا ہے حماس کی لیڈرشپ پر. 15 کلومیٹر دور سب سے بڑا بیس امریکہ کا دنیا میں ادھر تھا, اور امریکہ کے 700, میں آپ کو ایک اور ویورز کے لیے بتاتا چلوں ریسرچ کے ساتھ, کہ 700 ایئر بیسز دنیا میں امریکہ چلاتا ہے دوسرے ملکوں میں 700, اور سب سے بڑا یہ بیس تھا. اور اگر یہ سب سے بڑا بیس تھا, اسی کو پتہ نہیں لگا, ادھر فائٹر جہاز بھی امریکہ کے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں, ادھر ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ہے, ادھر میزائلز بھی ہیں, ادھر ٹرانسپورٹ جہاز بھی ہیں, لیکن پتہ لگا نہیں, لگنے دیا نہیں گیا. تو یہ فرق ہوتا ہے پتہ لگنے میں اور پتہ نہ لگنے دینے میں.
تو اب میرا خیال ریئلائزیشن ہے کہ ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی ضرور پیدا ہوئی ہے. اللہ کرے ایک اور پاکستان کی طرف نہ آئے لیکن آپس میں یونٹی اور بانڈیج کی طرف بڑھے تو زیادہ ہوگا خطے کی اسٹیبلٹی کے لیے. تھینک یو ویری مچ. چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک شامل کریں گے. ناؤ وی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا.